راولپنڈی میں لیاقت باغ میں مری روڈ پر جماعت اسلامی کا دھرنا چوتھے روز میں داخل ہو گیا ہے۔ امیر جماعت اسلامی کی خواتین کارکنوں کا قافلہ روک دیا۔ ہر مہینے جب آپ کا بجلی کا بل آتا ہے تو اس میں ان یونٹس کے علاوہ جو کہ آپ نے استعمال کیے ہوتے ہیں، انکم ٹیکس، فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ ساتھ آپ کے بلوں میں کیپیسٹی پیمنٹ چارجز بھی شامل ہوتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیپیسٹی پیمنٹ چارجز کیا ہے، کیونکہ پاکستان میں آج کل ہر دوسرا آدمی بجلی کے بلوں کو لے کر پریشان ہے۔ کیپیسٹی پیمنٹ کا معاملہ کوئی نیا نہیں ہے۔ کیپیسٹی پیمنٹ سے مراد وہ ادائیگی ہے جو کہ ہر مہینے صارف کی جانب سے بجلی بنانے والی کمپنی کو اس کی بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت کو برقرار رکھنے کے لیے کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر موسم سرما میں بجلی کی مانگ 10,000 میگا واٹ ہے اور گرمیوں میں یہ بڑھ کر 20,000 میگا واٹ تک پہنچ جائے تو ایسی صورت میں حکومت کو سارا سال 20,000 میگا واٹ ہی پیداواری صلاحیت برقرار رکھنا پڑے تاکہ ضرورت پڑنے پر بجلی کی مانگ پوری کی جا سکے۔ اور جو پلانٹ اپنی پوری صلاحیت پر اس لیے بجلی پیدا نہیں کرتے کیونکہ اس کی مانگ نہیں ہے تو ایسے میں ان پاور پلانٹس کو فعال رکھنے کے لیے بھی کیپیسٹی پیمنٹ کی جاتی ہے۔ وفاقی وزیر پانی و بجلی اویس لغاری نے اپنے مختلف انٹرویوز میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ نجی بجلی گھروں سے معاہدے انتہائی مجبوری کی حالت میں کیے گئے تھے، کیونکہ جب یہ معاہدے کیے جا رہے تھے اس وقت ملک میں بجلی کا بحران تھا۔ اویس لغاری کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ ہر سال تقریباً 80 ارب روپے کی کیپیسٹی پیمنٹ ان فرنس آئل پلانٹس کو جاتی ہے جو 1994 اور 2002 کی پالیسی کے تحت لگائے گئے تھے۔ نیپرا کی ویب سائٹ کے مطابق پاکستان میں 90 آئی پی پیز یعنی انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر ہیں۔ سابق نگران وفاقی وزیر برائے کامرس اور انڈسٹریز سرمایہ کاری گوہر اعجاز کا کہنا ہے کہ 2015 میں بجلی کی کھپت اوسطاً 13,000 میگا واٹ تھی جبکہ کل پیداواری صلاحیت 20,000 میگا واٹ تھی اور اس کے لیے 200 ارب روپے کیپیسٹی پیمنٹ کی جا رہی تھی۔ گوہر اعجاز کے مطابق 2024 میں بجلی کی مانگ اوسطاً 13,000 میگا واٹ ہی رہی مگر اس دوران پیداوار بڑھ کر 43,000 میگا واٹ سے بھی زیادہ پر آ گئی اور ان میں 23,400 میگا واٹ کے نئے آئی پی پیز کا بھی اضافہ کیا گیا۔ اس طرح سے پیداواری صلاحیت میں اضافے کے باعث کیپیسٹی پیمنٹ 10 گنا بڑھ کر 2,000 ارب روپے تک پہنچ چکی ہے۔ ایس ٹی پی آئی میں انرجی پروگرام کے سربراہ ڈاکٹر خالد ولید کے مطابق اس معاملے میں حکومت انتہائی مشکل میں ہے کیونکہ ایک طرف یہ کیپیسٹی چارجز ملک کی معیشت کو نقصان پہنچا رہے ہیں، وہ اس لیے کہ ٹیرف بڑھنے کی رفتار بہت ہی زیادہ تیز ہے اور دوسری طرف حکومت کے لیے بھی یہ لازم ہے کہ اس نے جتنی مدت کے لیے یہ معاہدے کیے ہیں انہیں پورا کرے۔ کیپیسٹی پیمنٹ کا جن اب قابو سے باہر ہو چکا ہے۔ گزشتہ برس آئی پی پی سے 1198 ارب روپے کی بجلی خریدی گئی مگر انہیں 3,127 ارب روپے کی ادائیگیاں کی گئی، یعنی ایک سال میں آئی پی پیز کو بجلی خریدے بغیر 1,929 ارب روپے کی کیپیسٹی پیمنٹ کی گئی۔ آئی پی پیز کو کی گئی کل ادائیگیوں میں 38% پیداواری لاگت آئی، 62% کی کیپیسٹی پیمنٹ کا انکشاف ہوا، 85% آئی پی پیز کی پیداوار 50% سے کم مگر ادائیگیاں 100% کی گئی۔ ملک میں گزشتہ 22 سالوں سے پالیسی سازوں کی جانب سے توانائی کے شعبے میں کوئی بھی منصوبہ بندی نظر نہیں آئی۔ ایسے میں اگر کسی کو مورد الزام ٹھہرایا جائے تو وہ مختلف حکومتیں، پالیسی ساز اور وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان پالیسیوں میں تبدیلی یا ترمیم کرنے کی کوشش نہیں کی۔ 90 کی دہائی میں بجلی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے شارٹ کٹ اختیار کرنے کے شوق میں
قوم کے گلے میں بجلی کا پھندا ایسا فٹ کیا گیا ہے کہ اب گھریلو صارفین اپنی کل آمدنی سے بھی زیادہ بل ادا کرنے کی سکت نہیں رکھتے اور انڈسٹری اس قیمت پر بجلی خرید کر مارکیٹ میں مقابلہ کرنے سے قاصر ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ صنعتیں بند ہو رہی ہیں اور المیہ یہ ہے کہ 90 کی دہائی کے آغاز سے لے کے آج تک ہر حکومت نے اس مصیبت کو پالنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کیپیسٹی پیمنٹ کی شک کے ساتھ پاکستان آگے چل سکتا ہے؟ اس کا جواب آپ مجھے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔